السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعٍ مِّنْهُمْ۔ عبارت پڑھ لیجئے پہلے، کئی بار آپ اس کو عبارت کو پڑھیں، اس کے بعد ہی ترجمہ سننا شروع کریں۔ تو میں عبارت پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعٍ مِّنْهُمْ فَقَالَ لَا تَتَأَسَّفُوا يَا أَوْلَادِي فَإِنِّي أَعْرِفُ الْكِيمِيَاءَ وَأَنْتُمْ أَعَزُّ النَّاسِ عِنْدِي فَأَنَا أُعَلِّمُكُمْ غَدًا وأخبركم بصناعة الكيمياء. فرح الأولاد كثيرا ونظر بعضهم إلى بعض وشق عليهم أن ينتظروا إلى الصباح فاستطالوا الليل، ولكن والدهم قال لهم لا يمكن تعليم الكيمياء إلا في النهار فإن ذلك فن دقيق۔ چلیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُ بِمَسْمَعٍ مِّنْهُمْ۔ مسمع کیا چیز ہے؟ سمع یسمع سے اس میں ظرف ہے، سننے کی جگہ، ٹھیک ہے، یہ ہمارا لفظی ترجمہ ہوا۔ لیکن عربی میں اس کا اسی طرح استعمال ہے کہ مثال کے طور پر کان ابوہ بمسمع منہم، کہ ان کے ابو ان کی بات سن رہے تھے۔ دیکھیے لفظی ترجمہ دیکھیے، وکانا اور تھے، ابوہ ان کے ابو، بمسمع سننے کی جگہ پر، منہم مطلب ان کی بات کو سننے کی جگہ پر۔ یہ من آتا ہے جس کی بات کو سننے کے جو ہے جس کی بات کو سنتے اس پر من لگا لیتے ہیں۔ تو ان کی بات سننے کی جگہ پر تھے، مطلب ان کی بات سن رہے تھے۔ میں تمہاری بات سن رہا تھا، اس بات کو میں کیسے کہوں گا؟ کنت بمسمع منک، میں تمہاری بات سن رہا تھا، تم میری بات سن رہے ہو، تو انت بمسمع منی، تم میری بات سن رہے ہو، میں تمہاری بات سن رہا ہوں، انا بمسمع منک، پھر یہ کنتو نہیں لگائیں گے، خالی انا کہہ دیں گے، انا بمسمع منک، ٹھیک ہے۔ تو یہ مرآ و مسمع دو لفظ یوز ہوتے ہیں، مرأن و مسمع، رآ یرا سے اس میں ظرف، اور مسمع جو ہے یہ بھی رآ یرا سے اس میں ظرف، مرأن و مسمع۔ تو بمرأن با کے ساتھ یوز ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کہنا ہو کہ زید بمرأن و مسمع، مرأن تو ایسے ہی رہے گا، بمرأن و مسمع یہ اس پر زیر آ جائے گا، زید بمرأن و مسمع من خالد، کہ زید خالد کو دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، زید خالد کی بات کو دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ یہ مطلب ہوا کہ دیکھنے کی جگہ پر بھی تھا اور سننے کی جگہ پر بھی وہ موجود تھا، وہ یعنی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، آپ جو ہے کتابوں میں دیکھیں کہیں بھی لکھا ہوا تو وہاں سے سمجھ جایا کریں۔ فقال، تو ان کے ابو نے کہا لا تتأسفوا یا اولادی، کہ تم افسوس مت کرو، تأسفا کیونکہ وہ افسوس کر رہے تھے نا اس بات کا کہ بھائی یہ ہنر جو ہے، یہ جو ہے مٹی کو سونے بنانے کا جو ہنر ہے یہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ افسوس مت کرو، لا تتأسفوا باب تفعل، افسوس مت کرو، فعل نہیں ہے، یا اولادی اے میرے بچوں۔ دیکھو فعل نہیں کو ہم کیسے پہچانیں کہ لا نہیں والا ہے؟ کیونکہ لا جو ہے یہ حروف جازمہ میں سے ہو جاتا ہے، لا نہیں والا، تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر نون ہو جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، اور آخر میں اگر پیش رہتا ہے تو وہ جزم میں بدل جاتا ہے، تو اسی سے ہم پہچان لیں کہ یا لا نہیں والا ہے۔ تو لا تتأسفوا کے آخر سے نون غائب ہے، اس کا مطلب افسوس مت کرو۔ اگر نون ہوتا لا تتأسفون ہوتا تو پھر نارمل ترجمہ ہوتا فعل مضارع منفی والا کہ تم افسوس نہیں کرتے ہو یا افسوس نہیں کرو گے، یہ والا ترجمہ، ٹھیک ہے، کہ میرے بچوں افسوس نہیں کرو، فإنی تو بے شک میں، اعرف الکیمیا مجھے معلوم ہے کیمیا، میں جانتا ہوں اس کیمیا کو، وانتم اعز الناس عندی اور تم اعز الناس لوگوں میں سب سے زیادہ معزز، ٹھیک ہے، اعز اس میں تفضیل ہے، ٹھیک ہے، الناسی یہ ہمارا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ، اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں اس میں تفضیل کو شروع میں لا کے اجمل الناسی لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، اعز الناسی ہے یا احسن الخلق، الناسی کی خلق لگا لو، کچھ بھی لگا لو، کہ جو ہے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا، یعنی سب سے اچھے اخلاق، یعنی اطول الرجل اطول الرجال آدمیوں میں سب سے لمبا، ایسے اصغر الاساتذتی استادوں میں سب سے چھوٹے استاد، ایسے استعمال کرتے ہیں شروع میں اس میں تفضیل اور مضاف الیہ کا پیٹرن، کہ تم سب سے زیادہ معزز ہو عندی میرے نزدیک، فانا تو بے شک میں، اعلم سکھاؤں گا، باب تفعیل سے علم یعلم سکھانا، ٹھیک ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا، غدن کل سکھاؤں گا، غدن بولتے ہیں جو ٹومورو ہوتا ہے یعنی آئندہ آنے والا کل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں غدن، میں تمہیں کل سکھاؤں گا، واخبرکم اور میں تمہیں بتاؤں گا، بصناعت الکیمیائی کیمیا کے ہنر کے بارے میں،
صناع فن، ہنر کو بولتے ہیں کہ کیمیا کا فن بتاؤں گا میں تمہیں. اخبر یخبر باب افعال سے با کے ساتھ آتا ہے. ایک مفعول چاہیے جس کو بتائیں گے، جو چیز بتائیں گے اس پر کیا چاہیے، اس پر با لگے گا. جیسے مثال کے طور پر میں نے جو یہ استاد نے طالب علم کو امتحان کے بارے میں بتایا تو کیا عربی بنائیں گے، اخبر الاستاذ استاذ التلمیذہ. ایک مفعول چاہیے گا اخبارہ کو. دیکھیے یہاں پر ہے نا کہ اخبرکم ایک مفعول ہے اور با لگا ہوا ہے جس چیز کے بارے میں بتائیں گے. تو امتحان کے بارے میں بتایا تو بالامتحانی، ٹھیک ہے، بالامتحانی ہوگی، امتحان کے بارے میں بتائیے. ہمارا جملہ پرفیکٹ ہو گیا. دیکھیے اسی طرح عربی سیکھی جاتی ہے لٹریچر سے. آپ کو لٹریچر میں خالی اخبارہ کا میننگ نہیں دیکھنا ہے کہ اخبارہ کے معنی بتانے کے ہیں، بھائی آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اخبارہ کو استعمال کیسے کرتے ہیں. دیکھو با کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اگر خالی آپ کو یہ پتا ہو کہ اخبارہ کے معنی بتانے کے ہیں اور میں آپ سے کہتا کہ استاد نے طالب علم کو امتحان کے بارے میں بتایا تو ہو سکتا تھا کہ آپ اس کے بنانے میں غلطی کر جاتے کیونکہ آپ نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ با کیوں لگا ہوا ہے. تو اکثر لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں دیتے، یہ چھوٹے چھوٹے حروف جو ہوتے ہیں نا ان کو اگنور کر دیتے ہیں. تو ان کو اگنور نہیں کرنا ہے. فرح الاولاد کثیرا، فرح ہوتا ہے فرح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. فرح الاولاد لڑکے خوش ہوئے، کثیرا بہت خوش ہوئے. ونظر بعضهم الى بعض اور ان میں سے بعض نے بعض کو دیکھا. دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں الا آ رہا ہے، اس کا مطلب نظرہ کے ساتھ الا آئے گا. کسی کی طرف دیکھنا ہو تو الا آتا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے کہا کہ میں نے چاند دیکھا تو لوگ کیا بنا دیتے ہیں عربی، نظرۃ القمرہ، یہ عربی بنا دیتے ہیں. بھائی یہ غلط ہو گئی، یہ عربی نہیں بنے گی. بلکہ کیوں، کیونکہ نظرہ کے ساتھ الا آئے گا، جس چیز کو دیکھا ہوگا اس پر الا لائیں گے. نظرت الی القمری، میں نے چاند کو دیکھا. چاند کی طرف کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چاند کو دیکھا. البتہ رآ یا را کا استعمال ڈائریکٹ ہے، اس کو مفعول چاہیے جو جس چیز کو دیکھا ہوگا. رأیت القمر، میں نے چاند دیکھا، ٹھیک ہے. تو ونظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض نے بعض کو دیکھا. وشق علیہم ان ينتظروا الى الصباح، شق، شق کا مطلب ہوتا ہے شق یشق گراں گزرنا، علا کے ساتھ، ٹھیک ہے، گراں گزرنا، شاق گزرنا، مشکل ہونا. وشق علیہم اور ان پر مشکل ہو گیا. کیا مشکل ہو گیا، ان ينتظروا کہ وہ انتظار کریں. دیکھیے ان کیا ہے، حرف ناصب ہے، کہ وہ انتظار کریں، الی الصباح صبح تک، کہ وہ صبح تک انتظار کریں. مطلب ان پر صبح تک انتظار کرنا کیا ہو گیا، بڑا مشکل ہو گیا. فاستطالوا اللیل، استطال باب استفعال سے لمبا لگنا، لمبا سمجھنا. تو انہیں لمبی لگی رات، انہوں نے رات کو لمبا سمجھا، ٹھیک ہے. ولیکن یعنی ان کو رات بہت لمبی لگنے لگی، یار بہت اب صبح ہی نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ جب شوق ہوتا ہے کسی چیز کا تو پھر رات لمبی ہو جاتی ہے. ولیکن والدہم قال لہم، لیکن ان کے والد نے ان سے کہا، لا یمکن تعلیم الکیمیاء الا فی النہار، کہ نہیں ممکن ہے تعلیم الکیمیاء، کیمیا کو سکھانا. علم یعلم تعلیما، تعلیم مصدر ہے، علم کے معنی سکھانا، تو تعلیم کا معنی بھی کیا ہوتے ہیں، سکھانے کے ہوں گے. کہ کیمیا کو سکھانا ممکن نہیں ہے الا فی النہار، مگر دن میں ہی، دن میں ہی سکھا سکتے ہیں. فإن ذلک فن دقیق، تو بے شک یہ کیا ہے، ایک بہت نازک اور بہت باریک فن ہے. دقیق کا مطلب ہوتا ہے نازک، باریک، کہ یہ بہت باریک اور نازک کیا ہے، یہ فن ہے، یہ دن میں نہیں، یہ جو ہے رات میں نہیں دن میں سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آج اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.